اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ. یہاں سے جو ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا خبر کچھ واقعہ آپ کو معلوم بھی ہے؟ ہم آپ کو جو ہے بتلا رہے ہیں کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى. جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے جو ہے مصر کی طرف لوٹ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، تو ایسے راستے سے جب لوٹ رہے تھے کہ رات کا اندھیرا تھا، بلکہ اندھیرا تھا، اور راستہ ایسا بھی تھا کہ پہلی مرتبہ اس راستے سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سردی کا موسم تھا. پھر اس کے بعد ان کی جو بیوی تھی وہ جو ہے حمل سے تھی. تو اچانک ایک جو ہے اندھیرے میں، یعنی کہ ایسی جگہ پہنچی کہ جہاں ان کی بیوی کو جو ہے درد ذہ ہوا، یعنی کہ جب بچہ ہونے لگتا ہے تو عورت کو درد ہوتا ہے اس وقت. تو جیسے ہی ان کے پیٹ میں درد ہوا تو اذ رأى نارا، انہوں نے کہا کہ رکو میں آگ دیکھ رہا ہوں دور. فقال لأهلهم كثوا، کہا کہ تم یہیں رکو، انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں آگ کچھ دوری پہ، لعلی آتیکم منها بقبس، تو ہو سکتا ہے کہ شاید میں وہاں سے کچھ آگ کا شعلہ وہاں سے اٹھا کے لے آؤں اور یہاں پہ رکھوں، تم کو جو ہے کچھ تکلیف نہ ہو، ٹھنڈی سے تم بچی رہو. او اجد علی النار ہدی، یا ہو سکتا ہے کہ ہم کو کچھ راستہ مل جائے، کچھ سراغ مل جائے، سیدھا راستہ ہم کو مل جائے، وہاں تک ہم پہنچ جائیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کوہ طور پہ پہنچے جب کہ فلما آتاہا، جب وہاں پہنچے تو نودی یا موسیٰ، آواز آئی کہ اے موسیٰ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پہنچے وہاں آگ کے پاس، دیکھا کہ وہاں پہ ایک درخت کے اوپر جو ہے کچھ جگمگا رہا ہے، یعنی کہ روشنی آگ کی طرح. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں بغل جو ہے درخت جو ہے بالکل صحیح سلامت، ہرا بھرا جو ہے درخت ہے، اس کے اوپر آگ کیسے جل رہا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ جو ہے ہو سکتا ہو اللہ کا کرشمہ کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے جو اس کو لینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ان کو حاصل نہیں ہوا. اب وہ آگ جو اونچائی کی طرف چلا گیا. اب اونچائی کی طرف جیسے ہی گیا آگ، تو موسیٰ علیہ السلام جو کچھ گھاس کو اکٹھا کر کے وہاں تک پہنچنے کی، یعنی وہاں تک آگ کی طرف پہنچانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم گھاس یہاں نیچے سے لگا دیں تو اوپر سے اگر آگ لگ جائے تو ہلکا سا ہم کو کچھ کیا مل جائے، تھوڑا سا جو ہے روشنی مل جائے، آگ مل جائے ہم کو. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا، گھاس وہاں سے جو ہٹ گیا خود بخود، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی. تو فوراً آواز آئی کہ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ ادھر سنو میری بات، کہ انی انا ربک فخلع علیک، تم میرے پاس آئے ہو تو لہذا تم کیا کرو، جوتا کو اتار دو. کیا کریں، جوتا کو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اتار دیے. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم ایک ایسی مقدس جگہ پہ ہو، طویٰ، جہاں پہ چپل اتار کے آنا ہی سب سے ضروری ہے. آگے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو جو ہے نبوت کے لیے، نبی کے لیے منتخب کر لیا ہے. وہاں پہ ان کو نبوت مل گئی. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہٰذا جو چیز میں آپ کے اوپر وحی کر رہا ہوں تو فَاسْتَمِعْ، تو آپ لہٰذا کیا کیجئے، غور سے سنیے. کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں. میں ہی کیا ہوں، میں آپ کا رب ہوں، اللہ ہوں. لا الہ الا، میرے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. انا فاعبدنی، لہذا آپ کیا کریں، میری ہی عبادت کریں. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کے ذریعے سے آپ مجھے کیا کریں، یاد کریں، ذکر کریں، اذکار کریں. نماز ہی آپ کا جو ہے سب سے اہم عمل ہے. تو اس سے یہاں پہ جو ہے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم عمل جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1104 پہ چلے جائیے، نیچے سے جو اوپر ایک حدیث گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الافضل الاعمال،
کہ عمل میں سب سے بہتر سب سے بیسٹ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کا پڑھنا اپنے وقت پہ، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل، سب سے اہم عمل ہے اسلام کا۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہ کریں، صرف نام کا ہمارے آدھار کارڈ پہ جو مسلمان کا نام رکھا جائے، اب پوچھے کہ بھائی ہم گوشت کھاتے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس سے مسلمان ہم نہیں کہلائیں گے، اس سے جو الٹے ہم مار کھا رہے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم عمل کیا آتا ہے؟ نماز۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ ایمان۔ پہلے ہم ایمان لائیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بعد جو رکھا ہے وہ کیا ہے؟ عمل کے لیے جو کنٹینیو چلتا رہے گا وہ کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہی تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں پوچھیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی رسول اللہ صاحب کے کھاتے میں یہ دیکھیے کہ ان کے نامہ اعمال میں سب سے پہلا کیا نماز ہے بھی کہ نہیں۔ نماز اگر آپ کی اچھی نکل گئی، آپ کی زندگی میں اگر نماز آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھائی ان کی نماز ٹھیک ہے تو سب اعمال ان کی ٹھیک ہوں گے۔ ہاں اگر ان کی نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں ہے تو پھر کہیں گے ان کو پینڈنگ میں رکھو، ان کا بعد میں دیکھا جائے گا، پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے سب سے اہم یہ کیا کہ آپ میری ہی عبادت کریں۔ اس سے پہلے کہا کہ موسیٰ ایک چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے، اپنے دل سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، پھر اس کے بعد میری ہی عبادت کیجیے۔ اب کون سی عبادت کریں آپ کی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کون سی عبادت کریں؟ تو قرآن نے آگے بیان کیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ آگے فرمائیں کہ اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک جو ہے قیامت جو ہے آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا ہے، کسی کو ہم نے بتایا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر قیامت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بھائی کہ قیامت جو ہے 2050 میں آنے والی ہے، 2023 میں آنے والی ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو لوگ کیا کہتے؟ 1 مہینہ پہلے تیاری کر لیں گے، جیسے کہ اسکول میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب اسکول میں تھے ندوہ میں یونیورسٹی میں تو اعلان نکل جاتا تھا، پہلے 4 مہینہ پہلے اعلان آ جاتا تھا کہ شعبان کی 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک جو ہے امتحان ہوگا۔ تو 4 مہینہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ ابھی 1 مہینہ 4 مہینہ باقی ہے۔ رجب میں تیاری کرتے تھے ہم لوگ، 10 دن پہلے تیاری کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اس بیچ میں جو ہے پریشان رہتے تھے، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا پاتے تھے، بے چینی۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بتا دیتے قیامت کے بارے میں تو کوئی بھی لوگ جو عمل نہیں کرتا، سب کہتا کہ بھائی 2050 میں آنے والی ہے تو 2049 میں ہم جو ہے محنت نماز پڑھ لیں گے 1 سال پہلے، ہر آدمی یہی کہتا۔ تو قرآن اسی کو کتنا زبردست الفاظ میں استعمال کیا، اکاد اخفیہا۔ اخفی کے معنی آتے ہیں کہ ایسا ہم نے اس کو چھپا دیا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کرتا، اس کے دل میں ذرا سے بھی گمان پیدا ہی نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی۔ اخفی کا معنی ہی آتا ہے۔ کیوں ہم نے چھپا دیا ہے؟ کہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہم کل قیامت کے دن یہ دیکھیں کہ کون بندہ سب سے زیادہ عمل کر کے میرے پاس آیا ہے۔ کیا ہے؟ کون بندہ سب سے زیادہ ہمارے پاس کوشش کر کے محنت کر کے کون کتنا نیکی لے کے آیا ہے، اس لیے ہم نے قیامت کو چھپا رکھا، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے، آپ کو کوئی ایسا شخص آپ کو ہرگز غافل میں نہ رکھے کہ من لا یؤمن بها، جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص، کوئی آپ کا دوست ایسا کوئی نہ ہو جو آپ کو بہکائے میں رکھے کہ ارے 2050 میں قیامت نہ آئے گی، 2049 میں محنت کر لیں گے، یا اگر معلوم نہیں بھی ہے تو بھائی کون دیکھنے گیا قیامت کب آئے گی، جب 70 سال کا ہوگا تو 70 سال کے بعد جو ہے 10 یعنی کہ 10 سال 20 سال جو ہے کچھ کر لیں گے، 90 سال میں ٹپک جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ہماری، تو 20 سال پہلے محنت کر لیں گے۔ لیکن کسی کو معلوم ہے کہ 20 سال پہلے ہماری موت آئے گی؟ تو اس میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے کہ آپ کو جو ہے کیا کریں، غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان کی خواہش کی آپ پیروی نہ کریں کہ فتردہ کہ آپ کو وہ کیا کریں گے، غافل میں رکھے دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسے شخص کو دوست بنا رکھے ہیں جس کو ایمان نہیں ہے قیامت پر، وہ مانتا نہیں ہے اسلام کو، اب وہ کہے گا ارے کون دیکھنے گیا قیامت کب کیا ہوگی نہیں ہوگی، قبر کے اندر کیا ہوگا نہیں ہوگا، کون دیکھنے گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ تب ظاہر سے قرآن نے ہم کو بتا دیا، قرآن کی قبر میں یہ ہوگا، حدیث نے بتایا، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ قبر میں ہوگا تو ہوگا، بس ہمارا ایمان تو یہی ہے، بغیر دیکھے ہی ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا اللہ کو؟ کسی نے دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کو، لیکن پھر بھی مانتے ہیں، ان کی حدیث کو عزت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور آگے یہاں سے کریں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہ، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیک لگاتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ دیکھیں گے بوڑھے لوگ جن کے پاس لاٹھی ہوتے ہیں، وہ لاٹھی ایسے کر کے ٹیک لگا لیتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اتوکأ علیہ، ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیک لگاتے ہیں۔ وأحش بها على غنمی، اور اس سے ہم پتا جھاڑتے ہیں اپنی بکریوں کے لیے۔ ولی فیہا معارب اخرى، اور اس سے ہم دوسرا اور بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، بہت نقطے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ قال ہی عصا، میرا لاٹھی ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تین جواب دے دیا، پورے ایک دم تفصیل سے بیان کر دیا کہ میرا لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے جو ہے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ایسے میں اور دوسرا بھی کام کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان اپنے کسی بڑوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے، وہ اگر اس سے پوچھے کہ آپ کا کیا نام ہے، کیا خبر خیریت ہے، وہ انسان خوشی کے مارے میں سب کچھ بول دیتا ہے، پورا اپنا بایو ڈاٹا اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں محبت، اور ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے بڑے سے بات کر رہے ہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم سے جو ہے پردھان منتری صاحب کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو انسان آدھا گھنٹہ اس کے سامنے بک بک کرتے رہتا ہے، جبکہ ہاں پورا خاندان وہ بتا دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا ایک بھانجا ہے القمہ، اس سے کوئی نام پوچھتا ہے تو اس سے صرف وہ نام پوچھتا ہے، بتانے کے بعد نام بتاتا ہے، پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا ہے وہ ایک سانس میں، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں اسی طرح یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ سے بات ہو رہی ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم سب کچھ بول دیں۔ آگے فرمائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو کیا کرو؟ نیچے پھینکو۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو نیچے ڈالے، حیۃ تسعی، ایک زندہ صاف اژدہا بن گیا۔ یہاں پہ حیۃ کو تفسیر کیا ہے، یعنی کہ ایسا سانپ نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ موٹا، بالکل درمیانہ اور اژدہا سانپ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی کو ڈالے، اژدہا سانپ کی شکل میں بن گیا، تیار ہو گیا اور دوڑنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، اب پیچھے وہ سانپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ، موسیٰ رکو 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 رکو، ٹھہرو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کہ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، قال موسیٰ کہاں بھاگ رہے ہو، رکو رکو، سانپ ہے وہ، ڈرو نہیں، خذھا، اس کو پکڑو، ولا تخف، تم ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس سانپ کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسا تمہارے ہاتھ میں لاٹھی تھا۔ دیکھیں کیا زبردست الفاظ اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دے رہے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ ہے کہ بالکل کھڑا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی سانپ رکھ دے یار پلاسٹک کا، تو بچہ کیسا بھاگتا ہے دوڑتا ہوا، اس کو دلاسا دے کہ رکو رکو، کچھ نہیں ہے، اگر یہ جو نکلی سانپ ہے، پھر وہ نہیں مانتا ہے وہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اتنا تیزی میں بھاگے کہ اللہ بھی جو وہاں سے دیکھ کے ہنس رہے تھے، سمجھیے اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی کہے خطا کی یا نقصان کی چیز خطرے کی بات، تو اس کہنا کو ماننا اس میں بھلائی ہے، بھلائی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، کہ تم اس کو اپنے ہاتھ میں لو، إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى،
اب یہاں پہ دوسری نشانی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یہاں دبائیے بازو میں، اور یہ بغیر بیماری کے جو ہے یہ ہاتھ آپ کا جو چمکتا ہوا روشن کی طرح لوگوں کو دکھائیے، نکلے گا آپ کا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم یہ جو نشانی آپ کو دکھلا رہے ہیں، دو نشانی، یہ اس لیے دکھلا رہے ہیں کہ یہ دو بڑی نشانی میری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں آپ نبی بننے والے ہیں۔ آپ یہاں سے جب جائیں گے مصر کی طرف تو وہاں لوگوں کو بتلائیے گا، اس لیے وہاں دکھلا رہے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، لہٰذا آپ کیا کیجئے، نکلیے یہاں سے، جائیے فرعون کے پاس۔ فرعون جو بہت سرکش ہو گیا ہے، بہت بڑا باغی بن گیا ہے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے جائیے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو کہنے لگے کہ قال کہ رب اشرح لی صدری، کہ موسیٰ علیہ کہ اے اللہ میرے سینے کو جو ہے کھول دیجئے، تاکہ ہم جو ان کے سامنے بیان کریں ہم ڈرے نہیں۔ اتنا بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، ان کے سامنے جائیں گے تو ظاہر سی بات انسان ڈر جائے گا، اس لیے لہٰذا آپ کیا کیجیے کہ رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو کیا کیجیے، کھول دیجیے۔ ویسر لی امری، اور میرے کام میں آپ کیا کیجیے، آسانی کیجیے، بالکل آسان کر دیجیے میرے کام کو۔ وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا، من لسانی کہ آپ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے وہ تتراتے تھے، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی، لکنت اس لیے تھی کہ وہ بچے میں جو وہ اپنے منہ کے اندر آگ لے لیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ زبان ان کی جل گئی تھی، تو ابھی تک ان کا اثر تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ میری زبان کی جو لکنت اس کو ختم کر دیجیے، اس کو گرہ کو جو ہے توڑ دیجیے، تاکہ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ کیا کریں میری بات کو سمجھ سکے آسانی کے ساتھ۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ساتھ ایک وزیر کو بھی کیا کیجیے، میری مدد کے لیے مہیا کیجیے۔ کن کو کیجیے کہ ہارون اخی، ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے ان کو میرے لیے کیا کیجیے، آپ مہیا کر دیجیے، ان کو بھی نبی بنا دیجیے۔ کہ اشدد فی ازری، تاکہ وہ میرے اس میں جو ہے مضبوطی ہو جائے، میرے کام میں جو میرے دل کو ہمت، یعنی کہ ہمارے اندر ہی کہ ہمت پیدا ہو کہ دو لوگ رہیں گے مل جل کے تو دعوت و تبلیغ والا کام کریں گے۔ جیسے کہ جماعت میں ہوتا ہے نا، ایک امیر ہوتا ہے، ایک جو ہے متکلم ہوتا ہے جو گشت کے لیے نکلتا ہے، تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایک اور جو ہے ہارون جو ہے ان کو جو ہمارے ساتھ جو ہے کر دیجیے، ان کو بھی نبی بنا دیجیے آپ۔ اور وہ اشرک فی امری، اور میرے کام میں ان کو کیا کیجیے، شرکت ادا کیجیے، کہ ہم جب جو بھی کام کریں، دعوت و تبلیغ والا عمل ہو، کوئی بھی کام ہو تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں، وہ ہمارے ساتھ شرکت رہیں، ہم ان کے ساتھ دونوں مل کے جو ہے کام کریں۔ کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم جو ہے خوب آپ کی تسبیح بیان کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم خود دعوت و تبلیغ والا عمل خوب جم کے کریں گے ان کے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ جو ہے بہت ہی زیادہ ہم کو دیکھنے والے، سننے والے، بہت ہی خیال رکھنے والے آپ ہمارے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ اب تم نے بہت سوال کر لیا، اور جو تم نے سوال کیا، جو تم نے ہم سے مانگا ہم نے تم کو دے دیا، لہٰذا اب آپ جو ہے ہم یہاں سے آگے ہم سے زیادہ سوال نہیں کیجیے گا، آپ نے جو چیز مانگا تھا ہم نے آپ کو دے دیا، اب آپ جو ہے چپ چاپ جو ہے کام کیجیے آپ اپنا کام، اس کے آگے ہم آپ کو جو کچھ مانگیں گے بھی تو آپ زیادہ سوال مت کیجیے گا۔ اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ زیادہ سوال کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے، بہت مبغوض ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ زیادہ سوال کرنا، پچ پچ کرنا، بے فضول کے سوال ہیں، یہ بھی جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں جیسے کہ یہاں سے جو ہے انہوں نے 3 4 5 6 مرتبہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا، سب ہم نے تم کو دے دیا، اب لہٰذا سوال کرنا نہیں ہم سے، اب جو ہم نے دے دیا اس پہ صبر کیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے۔ فرعون کے پاس جائیے، وہاں دعوت تبلیغ والا کام کیجئے، ان کو سمجھائیے، بنی اسرائیل کو جو ہے بتلائیے، بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔